بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے نکاح کے مسائل پہ۔ نکاح کے مسائل پہ بات کرنے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کیا نکاح سے پہلے منگیتر سے ملنا جائز ہے؟ منگیتر سے ملنا، اسے ٹیلی فون پہ بات کرنا، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا، کیا یہ صحیح ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ عام ہے اور لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے بہت سی الجھنیں ہوتی ہیں۔ اور شرعی لحاظ سے اس کا کیا حکم ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ معزز سامعین، نکاح سے پہلے منگیتر ایک اجنبی ہے، لہذا نکاح سے پہلے منگیتر کا بھی وہی حکم ہوگا جو غیر مرد کا ہے۔ عورت کا اس کے ساتھ ملنا بالکل غلط ہے۔ یہ تو ہمارے معاشرے میں عام ہے، جبکہ کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے اور جبکہ مسلم معاشرے میں اس کو غلط تصور کیا جاتا ہے۔ اور معاشرے میں کسی بھی چیز کا رواج ہو جانا، کسی بھی چیز کا عام طور پہ ہو جانا، یہ ایک دلیل نہیں ہے، یہ غلط ہے اور شریعت کے خلاف ہے اور اس کی اصلاح ضروری ہے۔ ہمارے کالج اور یونیورسٹیوں میں لڑکے اور لڑکیاں آزاد گھومتے پھرتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی وہی حکم ہے جو کہ نکاح سے پہلے منگیتر سے ملنے کے بارے میں حکم ہے۔ جی تو معزز سامعین، ہمارا دوسرا مسئلہ ہے کہ جس عورت سے نکاح کرنا ہو، کیا اس کو ایک نظر دیکھنا جائز ہے یا اسے تعلقات کی کس حد تک اجازت ہے؟ شادی سے قبل لڑکے اور لڑکی کا ایک دوسرے کو دیکھنا، ان کا آپس میں تعلقات قائم کرنا، ایک دوسرے سے میل جول بات چیت کرنا، لیکن کوئی غیر اخلاقی حرکت نہ کرنا، ایسی صورت میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ معزز سامعین، جس عورت سے نکاح کرنا ہو اسے ایک نظر دیکھنا اسلام میں جائز ہے۔ اگر خود نہیں دیکھے تو کسی اپنے قریبی عورت سے، جیسے ماں ہوگی، بہن ہوگی، بھابھی ہوگی، اسے اس لڑکی کو دیکھ کے اطمینان حاصل کر لے، لیکن اسے تعلقات قائم نہیں کر سکتا۔ اسلام میل جول کی اجازت نہیں دیتا، نہ بات چیت کی، نہ خلوت و تنہائی کی۔ نکاح سے قبل ان کا ملنا جلنا غیر اخلاقی حرکت ہے، لہذا اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ معزز سامعین، تو اگلا مسئلہ یہ ہے کہ منگنی میں باقاعدہ ایجاب و قبول کرنے سے کیا وہ باقاعدہ میاں بیوی بن جاتے ہیں؟ کچھ معاشرے میں یہ رسوم ہے کہ منگنی والی رات کیا ہوتا ہے، لڑکے والے مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، مجلس میں باقاعدہ لڑکے اور لڑکی سے ایجاب قبول کروایا جاتا ہے، اور بعد میں کچھ مدت گزرنے کے بعد ان کی شادی کا باقاعدہ فنکشن ہوتا ہے اور انہیں پھر سے ایجاب قبول کروایا جاتا ہے۔ اور رخصتی ہوتی ہے، کیا پہلے ایجاب و قبول سے نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور اگر شادی اور منگنی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو تو بغیر طلاق کے تفریق ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اور اگر منگنی والے ایجاب و قبول کے بعد دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا تو کیا دوسرے سے اپنا حق وراثت لے سکتا ہے یا نہیں؟ یہاں ہمارے معاشرے میں یہ بھی رسم ہے کہ منگنی والے ایجاب و قبول کے بعد لڑکی کے والدین پھر دوسری جگہ منگنی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک مہر لگ جاتی ہے کہ لڑکی اب بس انہی کی ہو گئی ہے اور اب یہ کسی اور جگہ اس لڑکی کا ہاتھ نہیں دے سکتے۔ لیکن یہ بات ہے کہ اگر لڑکا منگنے کے بعد اپنے منگیتر کے پاس آئے تو بہت لعن طعن کرتے ہیں، تو اسلام میں اس کا کیا ہوگا؟ جی تو معزز سامعین، اگر منگنی کی دعوت کے موقع پر باقاعدہ نکاح کا ایجاب قبول کرایا جاتا ہے، اس منگنی پر نکاح کے موقع پر گواہ بھی مقرر کیے جاتے ہیں، تو یہ منگنی در حقیقت اصل میں ایک نکاح ہے اور شادی کے معنی رخصتی کی ہوں گے۔ اس کے لیے لڑکا اور لڑکی منگنی والے ایجاب و قبول کے بعد شرعاً میاں بیوی ہوں گے اور ان پر میاں بیوی کے تمام احکام جاری ہوں گے۔ مثلا دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے، اور شوہر کے انتقال کی صورت میں بیوی پر عدت لازم ہوگی۔ پھر منگنی کے موقع پر نکاح کا ایجاب و قبول نہیں ہوتا، صرف والدین سے وعدہ لیا جاتا ہے، تو یہ نکاح نہیں ہے، اس پر نکاح کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔